بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 10 محرم کا واقعہ سنائیں گے جس میں حضرت بی بی سکینہ کی شہادت کس طرح ہوئی اور ان پر یزیدی فوج نے کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے بتائیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے بی بی سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے، تو آپ اپنی 4 سال کی بیٹی سکینہ کو گلے سے لگا کر رونے لگے۔ اس وقت یزیدی فوج آپ کی طرف حملے کے لیے آ رہی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی سکینہ کو اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا۔ مولا حسین علیہ السلام خود گھوڑے پر چڑھے، لیکن ذوالجناح گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ گھوڑا اپنے قدموں کی طرف سر کو جھکائے دیکھتا ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے نیچے اتر کر دیکھتے ہیں تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھوڑے کو پکڑتے ہوئے یہ کہتی ہیں، اے ذوالجناح، میرے بابا کو لے کے نہ جاؤ۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی 4 سال کی بیٹی کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے رخصت ہونے پر جیسے قیامت آ گئی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام خواتین پھوٹ پھوٹ کر روتی تھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے، اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے 3 دنوں کی بھوک پیاس کے ساتھ ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار تھے۔ یزیدی فوج نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ تب ہی غیبی آواز آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ، حسین میں تجھ سے راضی ہوں، بس تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین علیہ السلام نے تلوار ذوالفقار کو میان میں رکھا۔ اتنے میں ہی ساری فوج نے مل کر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ہی لعنتی حرملہ نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا۔ آپ زمین پر گر گئے۔ ایسے ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ خیمے میں بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے پھپھی اماں، میرے بابا کہاں ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے فرمایا، ابھی ذوالجناح سے زمین پر آ گئے ہیں۔ بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئیں۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک ظالم نے پوچھا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی بی بی سکینہ نے بتایا میرے بابا کا نام حسین ہے، تو اس ظالم نے تیر نکال کر امام حسین علیہ السلام کو تیر مار کر بتایا، دیکھو یہ تیرا بابا ہے۔ بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس پہنچی۔ آپ اپنے بابا کی گردن پر کھنجر چلتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا پر اتنے ظلم ہوتے دیکھتی رہی اور رو رہی تھی۔ شمر چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اہل حرم کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد مدینے میں
ایک شخص نے زین العابدین سے پوچھا، اے امام، مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب کربلا میں خیموں کو آگ لگائی گئی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اس وقت تسبیح تھی۔ آپ نے فرمایا، جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں سے آگ لگنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے تھے۔ بی بی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ خیمے سے باہر آئی۔ شمر نے آپ کے کانوں سے بالیاں چھین لیں۔ اس نے اتنی بے رحمی سے کانوں سے بالیاں کھینچیں کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ 4 سال کی بی بی سکینہ نے درد سے اپنے کانوں کو پکڑ لیا۔ یزیدیوں نے تمام خواتین کو قید کر لیا۔ جب بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر مبارک کو نیزے پر دیکھتی تو زور و قطار روتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ خواتینوں کا قافلہ شام میں یزید کے محل لے جایا گیا۔ یزید پوچھتا ہے، قافلے کے پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ یزیدی بولے، یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی۔ بی بی سکینہ یزید کے دربار میں اس طرح کھڑی تھی، جب آپ کا ایک پاؤں نیچے ہوتا تو دوسرا اوپر ہو جاتا، جب پہلا اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہو جاتا۔ یزید نے کہا، تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا مضبوط باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیروں کو نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید نے کہا، رسیوں کو کھول دو، اور کہنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے بابا سے ملو گی؟ تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہاں، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ تو اس یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر کو دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے آگے آنے لگی۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا، ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، میں دیکھتا ہوں تمہارے بابا تمہارے پاس آتے ہیں۔ بی بی سکینہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے بابا، میری محبت کا امتحان ہے، آپ میرے پاس آ جاؤ، بس یہی کہنا تھا۔ سر حسین بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے رخسار پر سر رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر لو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر لیا گیا۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ مولا حسین بی بی سکینہ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میری بالیاں چھین لیں اور مجھے اتنے تماچے مارے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مولا حسین نے باہیں پھیلا کر فرمایا، آؤ بیٹی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی خواب سے آنکھیں کھلی تو بی بی سکینہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اور تمام اہل حرم کو خواب سنایا۔ سب زور زور سے رونے لگے۔ اس وقت یزید سو رہا تھا۔ جب آواز آئی تو اٹھ کر پوچھنے لگا، یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے، لگتا ہے حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید کہتا ہے، ایسا کرو، انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ شور نہ کریں اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزید کا حکم سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اہل حرم کو دے دیا گیا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی گود میں
امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آیا، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا زور زور سے رونے لگی، اتنا روئی کہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اہل بیت کے گنے چنے افراد، جن میں عورتیں، بچے اور ایک مرد زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ شام اسلام کی ہی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک وہ شام کہلائے گی جو ظلم و جفا اور صبر و رضا کی داستان سناتی رہے گی۔ یزیدیت کی تاریخ ہی میں حسینیت کا اجالا کرنے والی یہ شام صفائے دہر پر حق و باطل میں فرق واضح کرتی رہے گی۔ اگرچہ یہ شام غریبہ ہے مگر اس دھندلائی شام میں حسین کا نام سدا جگمگاتا رہے گا۔